وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي جناب علي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وهن تسعا وطلبن منكم من زينة الدنيا ما ليس عندكم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أي متعة الطلاق وسرحكن سراحا جميلا يطلقكن من غير إضرار وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي الجنة فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما الجنة فاخترن الآخرة على الدنيا يا نساء النبي. اچھا، یہاں قبل میں یہ بیان فرمایا کہ بنی قریظہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں کا آپ کو وارث بنایا. ان کی زمینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا. انصار کو نہیں دیا تاکہ انصار پر مہاجرین کا بوجھ ہلکا ہو جائے. جب مہاجرین کو وہ زمینیں اور سامان وغیرہ ملا تو مہاجرین میں خوشحالی آئی. ازواج مطہرات نے بھی زیادہ مال اور معاشی طور پر زیادہ وسعت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. یہ آیات نازل ہو گئی تو ماقبل سے ربط سے کہ بنی قریظہ کے مال کی وجہ سے ازواج مطہرات کے دلوں میں وسعت کی خواہش پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال دوسروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ تو اس طرح رہیں ما انا ما لی ولی دنیا وما انا الا کراکب یستظل بشجرۃ. جیسے آدمی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور چلا جائے. آپ کا معاملہ مال کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ہی الدنیا فإن سرتک یوما فإن الحزن عاقبۃ السرور. دنیا کی خوشیوں میں آپ مست نہ ہو. الا یعمل له عمل طویل یؤدیہ الی اجل قصیر اتفرح والمنیۃ کل یوم یریک مکان قبرک فی القبور. آپ دنیا کی لذتوں میں زیادہ گم نہ ہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہے وہن تسع، وہ 9 تھیں. اصل میں تو 11 تھیں لیکن ایک وقت میں 9 ہوتی تھیں. ان کو میں نے جمع کیا ہے اس لفظ میں جملے میں صاح اخ عز جسم. بھائی چیخنے لگا کہ ان کا جسم مبارک ہے. صاد اشارہ ہے صفیہ کی طرف، الف اشارہ ہے ام حبیبہ کی طرف، حاء اشارہ ہے حفصہ کی طرف، الف اشارہ ہے ام سلمہ کی طرف، خاء اشارہ ہے خدیجہ کی طرف، عین اشارہ ہے عائشہ کی رضی اللہ عنہا، الف اشارہ ہے ام سلمہ، خاء اشارہ ہے خدیجہ، عز میں عین اشارہ ہے عائشہ کی طرف، زا اشارہ ہے زینب بنت جحش کی طرف اور دوسری زا اشارہ ہے زینب بنت خزیمہ کی طرف، جیم اشارہ ہے جویریہ، سین سودا، میم میمونہ رضی اللہ عنہن. تو ہن 9 اصل میں 11 تھی، ایک وقت میں 9. فرماتے ہیں طلبن منہم من زینت الدنیا. فتوحات کے بعد انہوں نے دنیا کی زینت کا مطالبہ کیا جیسے دوسرے لوگوں کے پاس ہیں. ما لیس عندہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. فرمایا ان کن، یہ ان کا امتحان تھا اور ان کی ابتلا تھی. اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئی. اس کے بعد پھر ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت اور مال
اور زینت کی محبت کو نکال دیا. اگر تم چاہتی ہیں تردن الحیات الدنیا. 80,000 درہم حضرت عائشہ کے پاس آئی اور صبح سے خادمہ کو بیٹھایا کہ تقسیم کرتی گئی. جب افطار کا وقت ہوا تو خادمہ نے کہا کہ سب تقسیم ہو گیا، افطار کے لیے کچھ نہیں رہا. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کا خیال نہیں تھا بولے افطار کے لیے تھوڑا سا رکھ لیتی. تو یہ حال ہوا آخر میں. ان کنتم تردن الحیات الدنیا، اگر آپ دنیا کی زندگی کی ترقی چاہتی ہیں فتعالینا آئیے امتعکن کہ میں آپ کو متع دے دوں. امتعکن تاکہ آپ کو میں کپڑے دے دوں. متع کس کو کہتے ہیں؟ چادر یعنی دوپٹہ اور قمیص شلوار اور برقع یا برقع کی جگہ اوڑھنی، اس کو متع کہتے ہیں. امتعکن اے متعۃ الطلاق، جو مدخول بہا کے لیے مستحب ہے اور غیر مدخول بہا کے لیے واجب ہے اگر مہر مقرر نہ ہو. میں تم کو سامان دے دوں، میں تم کو کپڑے دے دوں. اور سرحکن سراحا جمیلا، اور آپ کو رخصت کروں اچھی طریقے پر رخصت کرنا. تسریح کے لغوی معنی ہے جانور کو چراگاہ میں چھوڑنا تاکہ جس طرف مرضی ہو چلا جائے، جس طرف جانا چاہتی ہیں چلی جائے. تم کو طلاق دے دوں بغیر ضرر کے، یا سراحا جمیلا بغیر رجوع کے. اور اگر تم چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ان کی رضا، والدار الآخرۃ اور دار آخرت کی نعمتوں کو، جنت کو، الدار الآخرۃ جو آخری مکان ہے آدمی کے لیے جنت ہے. پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے للمحسنات اچھے اعمال والیوں کے لیے، من کننا جو کہ تم ہو. من کننا میں یہ من بیانیہ ہے. محسنات کا بیان کون ہے؟ من کننا آپ، یہ من بیانیہ ہے. یا من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ ہو تو ازواج مطہرات. من کننا تم میں سے، تم کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ازواج، دوسری عورتوں میں سے بعض ہے، تمام عورتوں میں سے بعض ہے. یہ سب تکلف ہے. اصل یہ ہے کہ یہ من جنس کے لیے ہے، اور من جنس کے لیے بہت کثرت سے آتا ہے. یعنی من کننا تمہاری جنس میں سے تم ہو یا تم جیسی اور عورتیں ہوں. جن عورتوں میں نے بھی دنیا کو لات ماری، آخرت کو سینے سے لگایا، ان سب کے لیے اجر عظیم ہے. من کننا یہ جنس کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں من جنس کے لیے. اجرن عظیمہ، اجر عظیم. جیسے دوسری جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے للذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اجرا عظیما، وعملوا الصالحات منہم اجرا عظیما. انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں. منہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض میں سے، عمل صالح سب نے کیا ہے اور اجر بعض کو ملے گا، یہ کہتے ہیں. منہم کا مطلب یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. منہم کا مطلب ان کے جنس میں سے، یعنی تم نے عمل صالح کیا یا دوسری صدی نے کوئی کسی نے کیا یا قیامت کے قریب میں کسی نے کیا، سب کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں من جنس کے لیے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بخاری میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. اجرن عظیمہ، اجر عظیم. یعنی جنت. انہوں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جیسے آپ کا مرتبہ بڑا ہے اسی طرح آپ کا گناہ بھی بڑا ہوگا. آپ کا مرتبہ بڑا ہے اس لیے کہ آپ مشقت کی زندگی گزارتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن آپ کا مرتبہ اونچا ہے اس لیے آپ کا گناہ بھی بڑا ہوگا. اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے ارتکاب کرے فاحشۃ مبینۃ، بے حیائی کے کام کی، مبینۃ جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے. یہاں پھر من کن آیا ہے تو من کن من بیان کے لیے ہے یا من جنس کے معنی میں ہے. یعنی نساء النبی من یأت من کن، تمہاری جنس میں سے آپ ہو یا آپ کے علاوہ اور فاحشہ مبینہ کرے، تو جو دوسری کرے تو ان کے لیے بھی مضاعف گناہ ہوگا، لیکن آپ کے لیے مضاعف گناہ زیادہ ہے اور دوسروں کے لیے کم ہوگا. حدیث میں آتا ہے من لم یسرع به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو عمل آگے نہ کرے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. فاحشۃ مبینۃ اور مبینۃ، اگر مبینۃ ہو تو ظاہر ہے، فاحشۃ مبینۃ وہ بے حیائی ہے، مبینۃ جس کا بے حیائی ہونا کھلا ہوا ہو. لیکن اگر مبینۃ ہو تو پھر معنی یہ ہے فاحشۃ مبینۃ نفسہا، وہ فاحشہ ہے جو ظاہر کرتی ہے اپنے فحش ہونے کو خود بخود. مبینۃ نفسہا، اس نے خود اپنے فحش ہونے کو ظاہر کر دیا. جیسے کوئی شخص ننگا آئے تو ہم کہیں گے فاحشۃ مبینۃ، یہ ایسا فاحشہ ہے جس فاحشے نے خود اپنے آپ کو بیان کیا، دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ اس نے بے حیائی کا کام کیا. بفتح یا مبینۃ و کسرہا، مبینۃ مبینۃ ہے اور مبینۃ اے ہی بینۃ، یعنی مبین بینۃ کے معنی میں ہے لیکن اصل معنی ہے مبینۃ نفسہا. علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو مجلس میں طلاق کا اختیار دیا اور اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے فراق اور جدائی کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. امام مالک فرماتے ہیں ان اختارت الزوجہ فطلاق واحد وان اختارت نفسها فثلاث تطلیقات. امام مالک یضاعف له العذاب لها العذاب، ایک قرات میں یضاعف بالتشدید ہے اور دوسری میں نضاعف لها العذاب ونصب العذاب، ہم ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیں گے. جس کا مرتبہ اونچا ہے تو اس کا گناہ بھی اونچا ہوگا. ضعفین تکرار کے لیے دو ڈبل کا مطلب بہت زیادہ. ضعف عذاب غیرہن، دوسروں کے عذاب کا ڈبل ہوگا. اور یہ قاعدہ ہے کہ مقربین ان کا مرتبہ بھی اونچا ہے اور مقربین اگر بغاوت کرے بادشاہ سے تو پھر ان کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ مقربین نے کام خراب کیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اب ثواب وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تابعداری کرے منکن تم میں سے، یعنی تم ہو یا آپ جیسی اور ہو، اللہ کے لیے اور اس کی رسول کے لیے. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی صالح، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو اجر بھی ڈبل دیں گے، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ اونچا ہے، مشقت کی زندگی گزارتی ہو. آپ کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں ثواب ملے گا. مثلے ثواب غیرہن، یہ مثلین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ تکرار کے لیے ہے. فرجع البصر کرتین کا مطلب
آپ نظر کو اٹھائیے بار بار. النساء ایک قرات میں بالتحتانیہ ہے. یؤتها اجرها مرتين فی تعمل ونؤتها واعتدنا لها، اور تیار کریں جو ان کے لیے رزقا کریما، بہت عمدہ رزق. رزق کریم یہ ہے جو مفید ہو، مضر نہ ہو، منفعت ہو، اس میں مضرت نہ ہو. یا رزقا کریما فی الدنیا، دنیا میں بھی آپ کو نوازیں گے. رزقا کریما فی الجنت وکذالک فی الدنیا. زیادتاً، زیادہ یعنی دوسروں سے زیادہ اور اچھا. زیادتاً کا مطلب وہ منفعت کے اعتبار سے زیادہ ہوگا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ نہیں ہیں ایک عورت کی طرح. اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ جماعت کی تشبیہ تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں تو جماعت کی تشبیہ ہے احد ایک کے ساتھ. تو مصنف نے جواب دیا کہ تقدیر یوں ہے، لستن کجماعت احد من جماعات النساء، آپ عورتوں کی جماعتوں میں سے کسی جماعت کی طرح نہیں ہے. آپ کا مرتبہ دوسری جماعتوں سے اونچا ہے. ابو الشکور سالمی نے جو کتاب لکھی ہے تمہید ابو الشکور سالمی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات سب کے سب حضرت فاطمہ سے بہتر ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بہتر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے بہتر ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے. آپ کو حوالہ بتایا، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، اور قبول نہیں ہے تو اہل سنت میں بھی اس میں اختلاف ہے کہ حضرت فاطمہ بہتر ہے یا حضرت عائشہ بہتر ہے. یہ چونکہ علم کلام کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات دوسری عورتوں سے بہتر ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ کا درجہ تمام عورتوں سے بہتر ہے. اس لیے فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت فاطمہ نسب کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے کہ بضعۃ منی بضعۃ منی. اور حضرت عائشہ مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ رہے گی جنت میں. تو لستن کجماعت احد جماعات النساء ان اتقیتن، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں، فإنکن اعظم، اور ان اتقیتن یہ فخر کو دفع کرنے کے لیے کہ کہیں اس فخر کی وجہ سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے ان اتقیتن کی قید لگائی گئی، حالانکہ ان میں تقوی موجود تھا. ان اتقین فلا تخضعن بالقول، ان اتقیتن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں بس آپ اعظم ہیں، اس لیے فلا تخضعن بالقول، تو آپ نرمی نہ کریں بالقول مردوں کے ساتھ بات چیت میں، مردوں کے ساتھ بات چیت میں نرم طریقہ اختیار نہ کریں. یا دوسرا ترجمہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں فلا تخضعن بالقول، تو آپ بات میں نرمی نہ کریں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے اپنے متبنہ کی بیوی سے نکاح کیا، تو آپ کہیں هو نبی یفعل ما یشاء، هو نبی یفعل ما یشاء، یہ نرم بات ہے. اور یہ کہے کہ هو نبی یفعل ما یؤمر به، اللہ کا حکم ہے، بس سخت جواب ہے، یہ پکا جواب دے. یہ نہیں ہے کہ ان کی مرضی ہے جیسے کرے، یہ تو نرم بات ہے، جس کی مرضی ہو جو کرے، جو چاہے کرو، یہ نرمی بات، نرمی کی بات ہے. فلا تخضعن بالقول، تو آپ نرمی نہ کریں بالقول بات چیت میں. وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس امید رکھے گا وہ شخص جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے تو وہ مائل ہو جائے گا آپ کی طرف. یا جس کے دل میں بیماری نفاق ہے تو وہ کہے گا کہ ازواج مطہرات نے بھی ایسی بات کی جو ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے کرے، اور انہوں نے بھی کہا نبی جو چاہے کرے.
ہاں نبی جو حکم ہو وہ کرے، یہ پکی بات. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہہ دے قولا معروفا، وہ بات معروفا جو اچھی ہو اور بھلی ہو، اچھی اور بھلی بات کہیں، بہتر بات. من غیر خضوع، یعنی یہ نہیں ہے کہ گالیاں دے، قول معروف ہو، معروف کا مطلب بھلائی والی ہو، والا ہو، بغیر خضوع کے، اس کے اندر تابعداری اور خضوع اور نرمی نہ ہو. خضوع کی معنی نرمی. وقرن فی بیوتکن، اور آپ وقرن، اور آپ رہیے فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. وقرن میں اگر یہ وقار سے ہو تو پھر قرن ہو جائے گا، وقرن، اور رہیے. تو وقار سے اگر وقار سے ہو تو پھر وقرن بالکسر ہو جائے گا. جیسے دیکھو وقر یقر، وعد یعد، وعد یعد سے کیا آئے گا امر عیدنا، تو وقر یقر سے آئے گا قرنا. سمجھ گئے؟ اور وقرنا اس کے معنی ہے وقار کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. یا یہ قرار سے ہے تو واو عاطفہ ہے اور قاف الگ ہے. جب قرار سے ہو تو قر یقر، پھر بالفتح بھی ہو سکتا ہے. جیسے قر یقر، یقر اس سے ہو جائے گا تقررنا، تو کیا ہو جائے گا تقررنا. تو تقررنا سے تا کو حذف کیا اور را کی حرکت ما قبل کو دے کر کے را کو حذف کیا تو قرن ہو جائے گا. تو قررنا یعنی تقررنا سے بنے گا، تا کو حذف کیا اور حمزہ کو لایا تو اقررنا ہو گیا. پھر جب اقرر ہو گیا، بات سمجھتے ہو میری بات سمجھتے ہو؟ جب قر یا قر سے ہو جائے تو قر یا قر سے امر بنے گا اقررنا. تقررنا مضارع ہے اور امر ہوگا اقررنا. اور اقررنا میں پھر را کی حرکت قاف کو دی، را کو ختم کیا تو اقرنا ہو گیا، اور حمزہ کو استغنا کی وجہ سے حذف کیا تو قرنا ہو گیا. پھر سن لو، اصل میں تھا اقررنا، تو اقررنا میں را کی حرکت قاف کو دی، را کو حذف کر دیا، حمزہ کو استغنا کی وجہ سے قرنا ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ قار یقار سے ہو، اجتماع کے معنی میں قار یقار، تو پھر اس صورت میں قار یقار سے، جیسے خاف یخاف سے خفنا آتا ہے، خاف یخاف سے کیا آتا ہے خفنا، تو اسی طرح یہاں آئے گا قرنا. تو یہ تینوں ہو گئے. اب دیکھیے مصنف فرماتے ہیں من القرار واصلہ اقرارنا، اور اس کا اصل ہے اقرارنا اقررنا، یعنی بفتح الراء بھی ہے کسر الراء بھی ہے، دونوں آتا ہے. باب بکسر الراء و فتحها. من قررت قررت برقرار رہنا، تو اقررنا تھا تو نقلت حرکت الراء الى القاف، را کی حرکت قاف کو دی اور را کو حذف کیا مع حمزۃ الوصل، اور حمزہ وصل کو بھی حذف کیا تو قرن ہو گیا اور قرن ہو گیا. لیکن میں نے ایک کو لیا کہ قرن کر دیا، کیونکہ پہلے قرن آیا تھا تو میں نے دوسرے کو قرن کر دیا. تو اگر وقار سے ہو تو پھر قرن، اور اگر قر یا قر سے ہو تو پھر قرن، اور قرن بھی جائز ہے لیکن ایک کو ہمیں نے لے لیا قرن. اور اگر قار یا قار سے ہو تو خاف یا خاف کی طرف ہوگا. پھر تو اب معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں برقرار رہے یا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے،
یا اپنے گھروں میں ایک اجتماعنا جمع رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں، تبلیغ کے لیے نہ جائیں، مدرسے میں نہ جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جہاد کے لیے بھی جاتی تھیں، عورتیں ہجرت بھی کرتی تھیں، عمرہ کے لیے بھی جانا جائز ہے، حج کے لیے بھی جانا جائز ہے، والدین کی زیارت کے لیے بھی جانا جائز ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی نکلنا شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور ہجرت کرنا بھی. عابدات سائحات، سائحات کا مطلب مہاجرات، یہ سب سفر ان کے لیے محرم کے ساتھ شرائط کے ساتھ پردے کے ساتھ جائز ہے. تو وقرن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے، اور جب اپنے گھروں میں رہیے تو پھر کرم وخرجنا، اس کے پہلے مقدر ہے وخرجنا عند الحاجت، اور حاجت کے وقت تم نکلو. ولكن لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یہ تقدیر آپ کو تفسیر میں نہیں ملے گی، لیکن تقدیر یہی ہے کہ وَخْرُجْنَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، اور ضرورت کے وقت نکل سکتی ہیں. وَلَكِنْ لَا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لیکن زینت کا اظہار نہ کریں تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کے اظہار کی طرف. جیسے پہلے جاہلیت کا اظہار کرتی تھی اور سینہ نکال کر کے چلتی تھی، اور سینے کے اندر جو زینت ہے اس کو وہ دکھاتی تھی. اس طرح مت چلو باہر. تو اگر وقرن کا مطلب یہ ہو کہ اپنے گھروں میں رہے، باہر بالکل نکلے تو پھر نہ نکلے، تو پھر تو ما قبل و ما بعد میں منافات ہو جائے گا. اس لیے کہ ولا تبرجن کا مطلب تو یہ ہے کہ نکلو لیکن اظہار زینت مت کرو. تو وہاں نکلنے کا حکم ہے، ما قبل میں نہ نکلنے کا حکم ہے. اس لیے یہ مراد ہے کہ نکلنا تو جائز ہے، لیکن اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلے بلکہ شرائط کے ساتھ نکلے. ولا تبرجن بترک احدى التائین من اصله ولا تتبرجن، تو ایک تا کو حذف کر دیا. اور تبرج کے معنی اظہار کرنا برج کی طرح، جیسے برج مینار ہوتا ہے، مینار دور سے نظر آتا ہے تو آپ کی زینت دور سے نظر آ جائے، اس طرح کے اس طرح نہ نکلو. تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی کے ایک معنی یہ ہے کہ ایک جاہلیت اولی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اور ایک جاہلیت اخرى ہے جو قیامت کے قریب آنے والی ہے، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جاہلیت اخرى کے مناظر، جس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انتم اعلم بہ یا بہا منی. تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اگر جینس پہن لے تو بھی بڑی مصیبت ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ کچھ نہ پہنتی. اس لیے کہ اندر سے کچھ بال شال نظر آتے تو پھر نفرت ہوتی. تو جین میں تو وہ بال شال نظر نہیں آتی، اس میں اور شہوت بڑھ جاتی. کیوں نعمان ناراض نہیں؟ تو یہ ہے ولا تبرجن جاہلیت اولی کا یہ مطلب ہے. اور یا جاہلیت اولی کا مطلب ہے الجاہلیت القدیمہ، یعنی اولی فی مقابل اخرى نہیں ہے، بلکہ اولی کا مطلب قدیمہ ہے. ما قبل الاسلام من اظہار النساء محاسنہن، کہ عورتیں ظاہر کرتی تھیں اپنے محاسن کو للرجال، مردوں کے سامنے باہر. تو دیکھو یہ باہر نکلنے کا ذکر ہے. والاظہار بعد الاسلام مذکور، اور اسلام کے بعد ظاہر کرنا، باہر نکل کر، یہ مذکور ہے اس آیت میں کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اور باہر نکلنے کے وقت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرے گی. پہلی سورہ نور میں یہ آیت گزری تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ولا یبدین زینتہن، اس پردے کا تعلق ہے گھر کے ساتھ، کہ گھر میں کون آئے کون نہ آئے، محارم غیر محارم اس کے ساتھ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ احزاب کے پردے کا ذکر باہر نکلنے کے ساتھ.
دیکھو یہاں قرائن ہے کہ باہر نکلنا مراد ہے. ولا یبدین زینتہن، اور اپنے محل زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی چہرے کو، یدین کو، رجلین کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو عادتاً، یعنی چہرہ. تو چہرہ ظاہر ہو سکتا ہے جبکہ چہرے کی ظہور میں فتنہ نہ ہو، یعنی بوڑھی عورت ہے یا چھوٹی بچی ہے تو اس میں کوئی فتنہ نہیں، اور اگر فتنہ ہو تو پھر فتنے کی وجہ سے چہرے کا چھپانا واجب ہے، جیسے اس زمانے میں واجب ہے خصوصاً جوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کے لیے. تو ما ظہر منہا، اس سے مراد احناف کے نزدیک ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ چہرہ، یدین، کفین. اور دوسری تفسیر یہ ہے الا ما ظہر منہا، مگر جو زینت ظاہر ہے یعنی برقع اور اوڑھنی، تو اس کو ظاہر کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کے ظاہر کرنے میں ضرورت ہے. تو عفت کے لیے ضروری ہے، عفت کے لیے دیکھنا نہ ہو، عدم نظر، عدم ابداء زینت، زینت کو ظاہر نہ کرے، اور حجاب، یہ تین چیزیں ہوں تو عفت ہوگی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، تاکہ آپ سے نجاست کو دور کرے، گناہ کو آپ سے دور کرے، نجاست کو دور کرے، اور کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے. اہل البیت یا اہل البیت، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے، اس لیے کہ پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں چل رہا ہے. اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے. دیکھو اہل بیت لغت میں کہتے ہیں جو گھر میں ہمیشہ رہتی ہے، جو گھر میں ہمیشہ رہتی ہے، جس کے ساتھ رات گزارتے ہیں وہ بیوی ہے. بات یبیت بیتوتا، اس کے معنی رات گزارنا ہے. اور اہل بیت کی دوسرے معنی ہیں جو مجازی طور پر ہے. اہل بیت ان کو کہتے ہیں جو گھر میں زیادہ آتے جاتے ہیں، جو گھر میں بکثرت آتے جاتے ہیں. محارم جیسے لڑکیاں ہیں، داماد ہے، تو ان کو بھی شامل ہے، لیکن اہل بیت ان کو مجازن شامل ہے. اصل معنی اہل بیت کی کیا ہے؟ گھر والی. اہل البیت گھر والی، اردو میں بھی کہتے ہیں گھر والی کون؟ بیوی کو. شیعہ کہتے ہیں اچھا، تو اہل بیت سے مراد کون ہے؟ گھر والیاں، بیویاں. اب سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہو اے اہل بیت، یعنی اے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام. وہاں مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، یہاں بھی بیوی مراد ہے. ہاں جو دوسرا استعمال آیا ہے جس میں اہل بیت لڑکیوں کو وغیرہ کو شامل ہو، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کو رکھا اور ان کے اوپر چادر ڈالی، اور اس چادر پہ ڈالنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو وہ بھی اہل بیت ہے، داماد، لڑکیاں، لیکن وہ اہل بیت نمبر 2 ہے، اور اہل بیت نمبر 1 یہ ہے، یعنی حقیقی معنی میں یہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرے. اہل بیت تو حقیقتاً نہیں ہے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے. شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں،
اس لیے کہ مذکر کا صیغہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، تو کم کا صیغہ مذکر ہے. جواب یہ ہے کہ کم کا صیغہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور معظم کے لیے بھی آتا ہے. تعظیم کے لیے اگرچہ مؤنث ہو اس کے لیے کم کا صیغہ آتا ہے. جیسے آدمی گھر جائے تو یہ نہیں کہے السلام علیکم، السلام علیکم کہے گا، تعظیم کے لیے ہے، تو ایک اکرام کے لیے. فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، اپنے اہل سے کہا، بیوی سے امکثوا، اس لیے کہ بیوی کا ہونا ثابت ہے، بچوں کا ہونا تو ثابت نہیں ہے کہ بچے تھے یا نہیں تھے، بیوی یقیناً تھی. اور اہل ہی آیا ہے، اہل ہی کا مطلب اہل البیت، وہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے. اور جو دوسری آیت آپ کو سنائی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، وہاں بھی علیکم کا لفظ آیا مذکرین کے لیے. تو مذکر مؤنث کے لیے مذکر کا لفظ اکرام و تعظیم کے لیے آتا رہتا ہے. تو یہاں اہل بیت سے ازواج کے علاوہ دوسرا معنی لینا قرآن کریم کی تحریف کے برابر ہے. اور چادر والی بات میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ام سلمہ کو بھی شامل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھی شامل کیا، تو گویا کہ وہ اہل بیت مجازن ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرے وساوس سے، غلطیوں اور گناہوں سے، تطہیراً اچھی طرح آپ گناہوں سے اور وساوس سے پاک، یا آپ کو پاک کرے دوسروں کی نظر سے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ یاد کریں یا ذکر کرے، یاد کرے مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو آپ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، قرآن کریم کی آیات، والحکمت، اور سنت نبوی، تو ان کو یاد کرتی رہیں، یعنی ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ کان لطیفاً، اپنے دوستوں پر مہربان ہے، خبیراً، اور تمام مخلوق پر خبردار ہے. اب حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ مذکرین کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی. ان المسلمین والمسلمات، مسلمین اور مسلمات، اس میں بدنی عبادت کا ذکر ہے. والمؤمنین والمؤمنات، اس میں قلبی عبادت کا ذکر ہے. والقانتین والقانتات، اور عاجزی کرنے والے اور کرنے والیاں، اس میں بدنی عبادت اور قلبی، اس لیے کہ تکبر نہ ہونا، تواضع، یہ دل سے بھی متعلق ہے، بدن سے بھی متعلق ہے. یعنی مطیعات قلباً و قالباً، تو قلباً ہو یہ قلبی، اور قالباً ہو تو یہ بدن سے. والصادقین والصادقات، یہ لسانی عبادت فی ایمان. والصابرین والصابرات، یہ ترکی عبادت ہے، وہ فعلی عبادت کرنے کا کام، اور یہ نہ کرنے کا کام ہے. صابرین کا مطلب اپنے آپ کو روکنا، معصیت سے روکنا، معصیت کی طرف نہ جانا، مصیبت میں بے صبری نہ کرنا. والخاشعین والخاشعات، اور متواضعین اور متواضعات بالبدن، اس کا تعلق خشوع کا بدن سے ہے. والمتصدقین والمتصدقات، مالی عبادت. والصائمین والصائمات، یہ بھی ترک عبادت. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے فروج اور اپنے فروج کو حافظین، حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں شرمگاہوں کی، یہ بھی ترکی عبادت ہے. عن الحرام، حرام سے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حدیث میں آتا ہے سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، مفردون آگے بڑھ گئے. اس کے ایک معنی جس نے اپنے آپ کو ذکر کے لیے اکیلا کر دیا ہے، اور مفردون جو مفرد ذکر کرتے ہیں، یہ ایک معنی ہے.
تو فرمائے مفردون کون ہے؟ فرمائے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو بکثرت ذکر کرتے ہیں وہ مفردون ہیں، اس لیے کہ جو صرف اللہ کا نام اللہ کے ساتھ لیتا ہے، لفظ اللہ، تو وہ کثرت سے ذکر کرے گا، اس لیے کہ اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، معاشی کی مغفرت اور اجر عظیم علی الطاعات۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس کا تعلق ما قبل سے یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دو، تو حضرت زینب کے رشتہ داروں پر یہ بات بوجھ بن گئی، اس لیے کہ ان پر غلامی کا دھبا اور داغ تھا، اور حضرت زینب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہے، ان کی ماں کا نام امیمہ ہے، امیمہ بنت عبد المطلب۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، جب آیت نازل ہوئی تو رشتہ داروں نے کہا ہم بالکل راضی ہیں حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے پر، مناسب نہیں ہے کسی مومن اور مومنہ کے لیے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر لے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہو ان کے لیے اختیار، من امرہم اپنے کاموں میں، جو چاہے کرے، بلکہ ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ما ينبغي لهم ان يختاروا ما شاءوا، جو چاہے وہ اختیار کرے، یہ نہیں بلکہ جو اللہ نے چاہا وہی اختیار کریں گے۔ الخیارۃ الاختیار خلاف امر اللہ ورسولہ، یہ نازل ہے عبداللہ ابن جحش اور ان کی بہن حضرت زینب کے بارے میں۔ خطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام دیا حضرت زید بن حارثہ کے لیے۔ لہم الخیارۃ، لہم الاختیار۔ اگر کوئی کہے ما کان لمؤمن، کسی مسلمان کے لیے نہیں، ان یکون لہ الخیارۃ، ہم تو نہیں آنا چاہیے، تو ہو آنا چاہیے مؤمن کے لیے۔ جواب یہ ہے کہ مؤمن سیاق نفع میں ہے تو عموم پیدا کرتا ہے، ایک مومن ہو، 10 مومن ہو، 20 مومن ہو، سب کو شامل ہے۔ الخیارۃ الاختیار من امرہم، یعنی ان یختاروا من امرہم ما شاءوا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے خلاف یہ نازل ہے۔ عبداللہ ابن جحش اور ان کی بہن زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام دیا اس کے لیے، وعنا لزید، اور حضرت زید ابن حارثہ کا ارادہ کیا، یعنی زید ابن حارثہ کے لیے پیغام دیا حضرت زینب کا۔ فکرہا ذالک، دونوں کو یہ بات پسند نہیں تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ زید کے لیے ہے، کیونکہ ان کا گمان تھا پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام دیا اپنے لیے، پھر دونوں راضی ہوئے آیت کریمہ کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، عصیان یعنی کفر کرتا ہے، اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور فسق کرتا ہے، دونوں کو شامل ہے۔ فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہ ہوا کھلی ہوئی گمراہی میں، بینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا۔ ثم وقع بصرہ علیہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی،
بعد حین کچھ مدت کے بعد، یہ غلط روایت ہے جس کو بے احتیاط مفسرین نے نقل کیا، بیکار روایت ہے، ثعلبی کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کی روایت ہے، غیر مرفوع روایت ہے اور غلط روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے پردے کی نزول سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری عورتیں، اکثر عورتیں پردہ بھی نہیں کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی بھی تھی، پھوپھی کی لڑکی کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ کہنا کہ نظر پڑ گئی اور محبت آ گئی، یہ غلط ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا، لیکن ان کی آپس میں موافقت نہیں ہوئی۔ موافقت نہ ہونے سے بار بار وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو آپ روک دیں اور رکھیں، ان کو امسک علیک زوجک، بیوی کو رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپاتے تھے کہ نکاح میرے ساتھ ہوگا، اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ طعنے دیں گے کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کیا، اور ان سے کہتے رہتے ہیں کہ امسک، تو یہ معنی ہے اس کا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ تعالیٰ آپ نے نفس میں چھپایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا، آپ نے نفس میں چھپایا خشیت الناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا کہ آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ بات ظاہر نہیں کرتے، اور لوگوں سے آپ نے چھپایا کیا کہ میرے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، تو نکاح کا ہونا اور اس کا چھپانا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا خوف کی وجہ سے، تو یہ معنی ہے خشیت کا، اپنی جگہ پر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها، وفي نفس زید کراہتها، اور حضرت زید کے دل میں ان سے نفرت ہو گئی، حضرت زینب سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس کے فراق اور جدائی کو چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب ذکر کرو جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي، ان حضرت زید سے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اسلام نصیب کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے ان پر احسان کیا، اعتاب کیا، اور وہ زید بن حارثہ ہے، كَانَ مِنْ سَبِيِ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے قیدیوں میں سے تھے، جاہلیت کے زمانے میں ان کو زبردستی غلام بنایا تھا، پھر حکیم ابن حزام نے خریدا، اور پھر حضرت وہ گئے کہ حضرت خدیجہ کو دیا، اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور مصنف نے دوسری بات لکھی ہے اشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل البعثت اس کو خریدا تھا اور اس کو آزاد کیا اور ان کو متبنہ بنایا تھا۔ تو امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک دے۔ اشکال، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا امسک علیک زوجک؟ یہ تو تعارض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا تھا کہ کس وقت آپ کی بیوی بننے والی ہے، تو جب تک وقت نہ بتائے وہ فرماتے رہے روک دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امسک علیک حکمک زوجک، امسک علیک زوجک، یہ شرعی حکم ہے، یعنی شرعی مصلحت ہے، اور یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، یہ تکوینی بات ہے، تو تکوینی بات کی وجہ سے شرعی بات کو نہیں چھوڑتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم تھا کہ ابو جہل کافر ہے، کفر پر مرے گا، لیکن پھر بھی فرماتے تھے آمن، ایمان لاؤ، اس لیے کہ آمن کا حکم شریعت کا حکم ہے، اور ایمان نہیں لائے گا یہ تکوین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی بات ہے،
تو انسان تقدیر کو نہیں دیکھا گا، انسان شریعت کی ظاہری حکم کو دیکھے گا. امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو طلاق کے بارے میں. وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپاتے رہے اپنے دل میں. کیا چھپاتے رہے؟ ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. اب دیکھو اگر محبت کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے محبت کو ظاہر نہیں کیا. کیا آپ کی ان سے محبت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو ظاہر کیا؟ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یہ مراد ہے. تو معنی یہ ہے کہ جو چیز حضور چھپا رہے تھے اس کو اللہ نے ظاہر کیا. وَلَمْ يُبْدِ الْمَحَبَّةَ، دیکھو اگر ان سے محبت تھی تو پھر یہ نہ فرماتے کہ امسک علیک زوجک، پھر فرماتے کہ طلق زوجک، لیکن طلق نہیں فرمایا، امسک فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، یہ نہیں فرمایا کہ زوجناکہا لأجل محبتک بہا. تو معلوم ہوا کہ محبت کی کہانی خود قرآن کریم کے خلاف ہے. ان تین وجوہات کی وجہ سے. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ مظہرہ من محبتہا، دیکھو مصنف نے پھر وہی بات فرما دی، کیا کرے. اور وَأَن لَوْ فَارَقَهَا زید، اور اگر زید نے اس کو جدا کیا تو تزوجتکا، میں اس سے نکاح کروں گا. وَتَخْشَى النَّاسَ أَن يَقُولُوا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ زَوْجَةَ ابْنِهِ، یہ تخشى الناس ہے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے ہر چیز میں. اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح آپ سے کر دیں گے. وَلَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ، اور لوگوں کی باتوں کا کوئی حرج نہیں ہے آپ پر. پھر ذرا زید نے طلاق دی اور عدت ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ فرمایا.